پارٹ 8۔ اگر تلافی کر سکتا تو تمہارے ایک ایک آنسو کی کرتا، لیکن نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس میں میری تھوڑی سی محبت ہے۔ اس نے پیکٹ بے پرواہی سے نیچے رکھ دیا۔ مجھے اب محبت بھی نہیں چاہیے۔ پیکٹ کھول کر انہوں نے اس کے سامنے رکھا۔ وہ ایک بڑا باکس تھا جس میں مختلف چیزیں تھیں۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے اس دنیا میں آنے کے لیے۔ انہوں نے چھوٹے سے ڈائمنڈ ٹاپس اس کے سامنے کیے۔ یہ ہیئر پن تمہاری پہلی سالگرہ کے لیے۔ یہ چین، یہ بریسلٹ، ایئر رنگز۔ اس کا ہاتھ پھیلا کر سب کچھ رکھتے ہوئے وہ جیسے اس کی ہر سالگرہ، ہر دن کی تلافی کرنے لگے۔ آپ ان سب سے اب میری محبت نہیں خرید سکتے۔ وہ اپنے باپ کو پوری طرح سے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگر خرید سکتا تو خود کو بیچ کر بھی خرید لیتا۔ اس بات پر اس نے دیر تک ان کی طرف دیکھا۔ وہ شرمندہ نہیں، دل گرفتہ تھے۔ منال کا دل درد سے بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ انہیں حق نہیں ہے کہ یہ ایسی باتوں سے میرا دل موم کرے۔ دونوں کے درمیان دیر تک سکوت رہا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا، بہت کچھ بھلا دینا چاہیے تھا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ بولو، صرف ایک بار۔ وہ خاموشی سے کارپٹ پر انگلیاں گھماتی رہی۔ جب میں نے فون پر تمہاری آواز سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح جسم سے کھینچ لی ہو، پچھتاوے اور دکھ سے۔ دکھ یہ تھا کہ میں تم سے غافل رہا، جیسے کسی نے میری آن کو، میری شان کو آسمان سے نیچے پٹخ ڈالا ہو۔ تمہاری موجودگی نے میری راتوں کی نیند اڑا دی۔ میں غفلت جیسے ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، ناپسندیدگی، تب تک میرے اندر گھٹن بڑھنے لگتی ہے۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری اولاد مجھ سے نفرت کرے گی، لیکن تم نے کی، اور کرنی بھی چاہیے تھی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ مجھے سریا سے شادی نہیں کرنا تھی۔ بالا ہی بالا میری مرضی کے خلاف اور میرے منع کرنے کے باوجود اس سے میری منگنی کر دی گئی۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا۔ میں صوفیہ سے محبت کرتا تھا۔ میں اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ سریا مجھے بری نہیں لگتی تھی، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں تھی۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنا تھی، اور نہ میں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں صوفیہ کے ساتھ میری شادی کے لیے مان جائیں، مگر ان کی ایک ہی ضد تھی، سریا سے شادی۔ میں ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا، لیکن اماں کو سمجھانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ میری کوئی بھی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو وہ میری منتیں کرنے لگی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ مجھے سریا سے شادی کرنا ہی پڑی۔ میں نے اپنی شادی صوفیہ سے چھپائی۔ اس کی فیملی ویسے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں پتہ چلے اور وہ مجھے مزید ناپسند کرنے لگے۔ میں سریا کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے مجھے باپ بننے کی خبر سنائی، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ صرف مجھے روکنا چاہتی تھی۔ میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ ہر حال میں اس نے مجھے میری اولاد کی قسمیں دیں، واسطے دیے کہ میں اسے طلاق نہ دوں۔ میں پھر بھی اسے طلاق دے دیتا اگر میں اپنے چھوٹے سے بزنس کے بے طرفے مسائل میں بری طرح سے الجھ نہ چکا ہوتا۔ میرا گھر چھوٹا تھا، میرے بچے چھوٹے تھے، مجھے ان کے لیے رات دن کام کرنا تھا، اور میں نے کیا۔ مجھے کبھی پاکستان یاد آیا ہی نہیں، کبھی سریا یاد نہیں آئی۔ میرے لیے وہ ایسی حقیقت تھی جسے میں نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کبھی اس کا خیال آ بھی جاتا تو لمحوں میں ہی محو ہو جاتا۔ تمہاری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، لیکن میں پاکستان کو کیوں یاد رکھتا جب میرا وہاں کچھ بھی نہیں تھا؟ تو میرا سب کچھ میرے پاس تھا، صوفیہ، میرے بچے۔ منال نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔
ایک عورت انہیں رات دن یاد کرتے کرتے مر گئی اور انہیں کبھی اس کی یاد نہیں آئی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کا کوئی شکار رہا تھا۔ پاکستان میں جتنے دن بھی رہا، وہاں جتنے بھی لوگ مجھ سے ملے، ان سب نے سب سے زیادہ ذکر تمہارا کیا۔ تمہارا مجھے یاد کرنا، میرے لیے رونا، مچلنا، اصرار کرنا، میرے لیے ضد کرنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے وہ سب سن کر کیسا لگا ہوگا؟ کوئی بھی میرے دکھ اور پچھتاوے کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں جب جب سوچتا ہوں کہ تم میرے لیے روتی رہی ہو، دوسروں سے مجھے سمجھ کر لپٹتی رہیں، اور میں یہاں اپنی زندگی میں خوش تھا۔ تم نے میرے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح تنگ زندگی گزاری، میرے بغیر گزاری۔ ان سب میں قصوروار صرف میں ہی ہوں۔ جب بھی ڈورس بیمار ہوتی تھی تو میں اپنی ہر میٹنگ، ہر کام ملتوی کر دیتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بیماری سے بے حال جب وہ پاپا کہے تو اس کا باپ اس کے پاس موجود نہ ہو اور وہ اکیلی اپنی بیماری کا مقابلہ کرے۔ اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تم کتنی بار اور کیسے کیسے بیمار ہوئی ہوگی اور تم نے کتنی بار مجھے پکارا ہوگا، تو اپنی غفلت کے لیے میرا افسوس اور بڑھ جاتا ہے۔ میں تمہارے سامنے اپنی غفلت کا اقرار کر رہا ہوں، اور یہ اقرار مجھے تمہارے سامنے ہی کرنا چاہیے۔ اگر میں نے ایک بار بھی ثریا کی بات پر یقین کر لیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ محبت ہی نفرت میں بدل سکتی ہے، اور تمہاری میرے لیے لامحدود محبت نفرت میں بدل گئی۔ میں نے کوشش کی کہ تمہیں خوش رکھ سکوں، لیکن دن تو بدلنے لگے، لیکن تمہارا میرے لیے رویہ نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ماں کی موت کے بعد تمہیں ایک لمبا عرصہ چاہیے سنبھلنے کے لیے، لیکن شاید مجھ سے محبت کے لیے تمہیں ایک اور زندگی چاہیے۔ تم نے کئی بار میرا ہاتھ جھٹکا، مجھے برا نہیں لگا، لیکن آہستہ آہستہ تم تک آنے کی میری ہمت ختم ہوتی گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کیا کہوں یا کس طرح کہوں کہ تم مان جاؤ کہ تم میری بیٹی ہو۔ میں تم سے ویسی محبت کرتا ہوں جو مجھے تم سے کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا کر شفقت سے پیار کیا۔ اس نے ان کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ کافی دیر تک ایسے ہی لگائے وہ اس سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے ان کی لائی چیزوں میں سے ڈائمنڈ ٹاپس نکال کر پہن لیے۔ وہ ایک جادوگر رات تھی جس نے ہر چیز پر اپنا جادو کر دیا۔ اس نے دیر تک ٹاپس اور اجرم کی دی ہوئی مالا کو دیکھا۔ دونوں اس کے لیے محبت کی علامت تھیں۔ دونوں میں ہی انجانا جادو تھا جس نے اس کے دل و دماغ کو قابو میں کر لیا تھا۔ دونوں میں ہی اس کے لیے اور اس کا پیار شامل تھا۔ اس نے ان سے ہزار گلے شکوے کیے، باتیں کیں۔ اس کے اندر باہر شکایت کا سمندر موجود تھا۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی اور خوش ہونا چاہتی تھی۔ اسے محبت چاہیے تھی، لامحدود، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صوفیہ آنٹی کے ساتھ سینورینی آئلینڈ گئی تھی۔ وہ جگہ اسے اتنی پسند آئی کہ وہ دیر تک مبہوت ہو کر ایک جگہ ایک کونا دیکھتی رہی۔ اس نے غروب آفتاب کا منظر دیکھا اور وہ دیر تک ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی، جیسے اس کے حرکت کرتے ہی سورج اپنی جگہ بدل لے گا۔ سیاح یہاں یہی منظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ صوفیہ آنٹی سے ایک چیز دکھا رہی تھی۔ اگلی بار بہت ضد کر کے وہ اپنے ساتھ اجرم کو بھی لے آئی۔ وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ جگہ پسند نہیں، اس نے اولیا لیج میں داخل ہوتے ہی کہا، لیکن وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ جگہ پسند نہیں، اس نے اوویا ولیج میں داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ تنگ ٹیڑھی راہداریوں سے گزرتی، سیڑھیوں سے اوپر جاتی اور بھاگ کر پھر اس کے ساتھ چلنے لگتی تھی۔ اس کی بات پر وہ رک گئی۔ کیوں؟ اسے حیرت تھی۔ کہاں اسے ہر چھوٹی بڑی، اہم غیر اہم ہر چیز میں دلچسپی تھی، اور کہاں اب وہ یہ کہہ رہا تھا، مجھے وہ قبرستان لگتا ہے، سفید قبریں، یہاں قبرستان کی خاموشی گونجتی ہے۔
غلط گمان ہے تمہارا۔ یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں عبادت گاہوں کی طرح مقدس سرگوشیاں گونجتی ہیں۔ وہ اوپر ڈھلان پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسی سرگوشیاں جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، سنا نہیں۔ اجرم ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ اس کی خوشی دیکھ رہا تھا، اسے اس کی چمکتی آنکھیں بھی نظر آ رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہی رہا۔ کیا محسوس کیا تم نے ان سرگوشیوں سے؟ ہاتھ باندھے وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم محسوس نہیں کرتے؟ اس نے اپنی نظر کے زاویے بدلے۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ تم تو کہتے ہو کہ ہر لفظ کی ایک روح ہوتی ہے۔ اس روح کی پہچان ضروری ہے لفظ کی ترجمانی میں۔ تیز ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ آج اس نے بہت دنوں کے بعد شلوار سوٹ پہنا تھا۔ اس کا لمبا دوپٹہ بار بار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، مگر میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی، لیکن نہ بتایا نہ کہا۔ وہ مایوسی سے آگے آگے چلنے لگی۔ وہ بہت شوق سے اجرم کو یہاں لائی تھی۔ وہ اس کے ساتھ یہاں کا کونا کونا دیکھنا چاہتی تھی۔ سورج کی سب سے خوبصورت تصویر یہاں سے نظر آتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ الٹی سیدھی سیڑھیوں پر چلنا چاہتی تھی، ڈھلان پر بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے واپسی کے لیے چلنے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اجرم آ رہا ہے کہ نہیں۔ چلتے چلتے اسے رک جانا پڑا۔ اجرم نے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے پلٹنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، دوسرا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ تم نے یہاں یہی سرگوشیاں سنی ہیں نا کہ دنیا بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب ایک شخص کے لیے آپ کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد پوچھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ بولو۔ ہاں، مشکل سے ہی اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اور وہ شخص میں ہوں؟ اس نے اعتماد سے پوچھا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے مسکرا کر آزاد کروا کر آگے چلنے لگی۔ وہ شخص میں ہوں؟ وہ اس کے پیچھے آتے آتے پوچھ رہا تھا۔ وہ شخص میں ہوں؟ وہ چلا رہا تھا جیسے وہ چلایا کرتا تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے اسے ایتھنز اچھا لگتا تھا، یونان اچھا لگتا تھا، یہ دنیا اچھی لگتی تھی۔ دیر تک وہاں گھومتے رہنے، بے تحاشا باتیں کرنے اور اسے تنگ کرنے کے بعد اجرم چپ سا ہو گیا۔ تم اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ میں چپ نہیں ہوں، بس میں کچھ بول نہیں رہا۔ اس نے بے تکی بات بنائی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق مجھے معلوم نہیں۔ اس نے نظریں بدلیں۔ مجھے سٹریس ہو رہا ہے۔ سٹریس؟ ابھی تو تم ٹھیک ٹھاک تھے۔ ہمیں ایک شارٹ فلم بنانی ہے جس کے لیے مجھے کل جانا ہے، اور میں نے اس کے لیے کچھ خاص تیاری بھی نہیں کی۔ پہلے تو تم نے نہیں بتایا کہ تمہیں جانا ہے۔ اس کا پروگرام سنتے ہی وہ اداس ہو گئی۔ کتنے دن لگیں گے؟ معلوم نہیں، شاید بہت دن۔ جلدی نہیں آ سکتے؟ اس نے اداسی سے فرمائش کی۔ کوشش کروں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی امید نہیں تھی۔ اجرم بھی نہیں تھا اور اس کے ساتھ فون پر زیادہ بات بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ سکندر احمد کے ساتھ اسد سے ملنے لندن چلی گئی۔ لندن جانے کے لیے انہوں نے ہی پوچھا تھا۔ اس بار اس نے انکار نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل ہی جاتا ہے، اچھا یا برا، لیکن تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بھی ایک دن دل سے ان کے گلے آ لگے گی اور ان سے لگاؤ کا اظہار کرے گی۔ منال کے پاس 2 ہفتے تھے۔ نیو سیشن شروع ہوا تھا اور وہ یونیورسٹی سے اتنا لمبا عرصہ غیر حاضر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسد سے مل کر لندن آ کر بھی اس کا دل نہیں لگا۔ اگر ایک بار اجرم سے بات ہو جاتی تو وہ اتنی اداس نہ ہوتی۔ وہ اسے بار بار میسج کرتی،
مگر بمشکل ہی ایک آدھ کا جواب آتا۔ اسے غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا، لیکن غصہ بھی نام نہاد تھا اور دکھ بھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایسے ہی مصروف ہو کر رات دن کام کرتا ہے، واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے وہ وہیں وقت گزارنے لگی۔ 2 ہفتے زیادہ نہیں تھے، لیکن اسے زیادہ ہی لگے۔ وہ اجرم سے ملنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی آتے ہی وہ اس کے ڈپارٹمنٹ گئی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عجیب بوریت اور اداسی کا موسم تھا، اس کا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہر روز وہ پہلے اس کے ڈپارٹمنٹ جاتی، وہاں اس کے کسی سے ہیلو ہائی نہیں تھی، پھر بھی اس نے ایک لڑکے سے پوچھ ہی لیا۔ اس لڑکے نے نفی میں سر ہلایا، یعنی وہ نہیں جانتا۔ پھر ایسے ہی اس نے اجرم کے پروجیکٹ کی بات کی، اس نے اس پر بھی لا علمی ظاہر کی۔ کیا کوئی اتنی دیر کلاس سے غیر حاضر رہ سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو سیشن کے شروع میں غیر حاضر ہونے کی غلطی کرے گا، یعنی یہ غلطی اجرم کر رہا تھا۔ اسے تو اپنے کام کی اتنی فکر رہتی تھی کہ وہ کھانا پینا بھول جاتا تھا، تو پھر اب اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنا کچھ مس کر رہا تھا۔ جب اس کے ایک آدھ جواب آنا بھی بند ہو گئے تو اسے صدمہ ہوا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت، وہ بار بار خود سے کہتی۔ فون کالز وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہے کہاں، شہر میں یا شہر سے باہر، ملک میں یا ملک سے بھی باہر۔ اجرم تو یونیورسٹی چھوڑ چکا ہے۔ اسے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جسے اس نے 1-2 بار اجرم کے ساتھ دیکھا ہوتا کہ وہ اس سے اجرم کا پوچھ سکے کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اسے ایسا ایک مل ہی گیا۔ چھوڑ چکا ہے؟ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ اس سے کیا پوچھ رہی ہے۔ اس نے پھر سے پوچھا، ہاں میں جانتا ہوں تم کیا پوچھ رہی ہو، وہ چھوڑ چکا ہے۔ اس نے بامشکل اپنے بیگ میں سے فون نکال کر اسے کال کرنی شروع کی، لیکن فون بند تھا۔ پھر اس نے اسے میسج کیا۔ رات تک وہ اس کے فون اور میسج کا انتظار کرتی رہی۔ فون ہاتھ میں لیے ہی وہ صوفے پر آڑی ترچھی سو گئی۔ فون کے بجنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ فون اجرم کا ہی تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی ہزاروں شکوے اور شکایات کی، اس کے جھوٹ کا بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بہت ناراض اور غصے میں تھی۔ تمہیں مجھ سے اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے، میں ملک سے باہر ہوں، کچھ عرصے تک رابطے میں نہیں رہ سکوں گا، تم پریشان مت ہونا۔ اچھی طرح سے اس کا حال پوچھ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ملک سے باہر تھا اور وہ ایسے ہی اندیشوں کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہوا کہ اس نے ایسے ہی اجرم کے لیے الٹا سیدھا سوچا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ کھل اٹھی تھی۔ اس کے لیے اس کے بغیر وقت گزارنا مشکل تھا۔ اس نے اس سے بہت سے سوال کیے کہ آخر وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں وہ اس سے رابطہ نہیں کر سکتا، مگر وہ خوبی سے ٹالتا رہا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اسے بہت مس کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں۔ اس نے شاید گہری سانس لی تھی۔ منال کو وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لگا۔ وہ رات گزر گئی اور مزید راتیں گزرنے لگیں۔ اسے یاد کرتے کرتے وہ اس کی پسندیدہ جگہ ایتھنا ٹیمپل آ گئی۔ شاید اسے بھی اس کے نہ ہونے کا سٹریس ہو رہا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹہلتے ٹہلتے جب وہ تھک گئی تو واپسی کے لیے چلنے لگی۔ ایک شخص کی پشت پر اسے اجرم کا گمان ہوا، لیکن اس نے خود ہی اس گمان کو رد کر دیا۔ مگر پھر بھی وہ اس کی طرف چلنے لگی۔ ابھی تک وہ اس کے لیے شبہ ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچ جاتی، وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ وہ آگے آگے تھا اور وہ پیچھے پیچھے۔ بس وہ اس کا خیال ہی تھا کہ جس کی تصدیق کے لیے وہ جا رہی تھی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ وہ اجرم نہیں ہو سکتا۔ جب وہ تیزی سے اس سے دور ہونے لگا تو اس نے واپس پلٹنے کا سوچا۔ اسے کیا ضرورت تھی اس کے پیچھے جانے کی، لیکن پھر بھی اس نے اسے آواز دے دی، اجرم۔ چلتے چلتے وہ ایسے رکا جیسے اجرم ہی ہو، لیکن پھر سے چلتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ شخص اجرم ہی تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ اجرم ہی تھا، وہ اجرم ہی تھا، لیکن وہ اس سے پوچھتی کیسے؟
رابطہ ہی تو نہیں تھا ان دونوں کے درمیان، اچانک ہی وہ چلا گیا تھا۔ کم از کم اسے اس سے مل کر تو جانا چاہیے تھا۔ ایک شارٹ فلم کا کہہ کر وہ جیسے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ پریشان ہو، سینٹ اس کا دوست نہیں تھا، لیکن ان دونوں نے 2 بار ایک ساتھ کام کیا تھا۔ تھوڑا بہت وہ اسے دیکھ کر اندازہ لگا ہی سکتا تھا۔ نہیں، وہ بے دلی سے بیٹھی رہی۔ اجرم کہاں ہے؟ لڑائی تو نہیں ہو گئی تم دونوں میں؟ تم بھی الگ نظر آ رہی ہو اور وہ تم سے الگ کسی اور کے ساتھ، اس نے شرارت سے کہا۔ وہ شاید تھوڑا بہت تو جانتا ہی تھا ان دونوں کے تعلق کو۔ اسے جیسے دھچکا لگا اس کی بات سن کر۔ کسی اور کے ساتھ؟ اور تم کب ملے اس سے؟ وہ سمجھی وہ شاید گزرے کسی وقت کی بات کر رہا ہو۔ ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے اسے دیکھا تھا کچھ دن پہلے بہت ہی خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ کسی لڑکی کے ساتھ؟ ہاں، کیا ہوا؟ اس نے بات کرتے کرتے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا۔ تم نے اسے کہاں دیکھا؟ فلم سٹی میں، میں وہاں آڈیشن کے لیے گیا تھا۔ وہاں کچھ اسٹوڈنٹس کام کر رہے تھے، مجھے جلدی تھی اور میرے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ اسے دور سے دیکھا تھا، ورنہ میں ہیلو ہائی ضرور کرتا، لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے سینٹ کو جتایا کہ اسے وہم ہوا ہے، وہ کوئی اور ہوگا شاید۔ اس نے آسانی سے اس کی بات مان لی تھی، یا شاید وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے تو اس نے کہہ دیا کہ اس کا وہم ہوگا، مگر خود سے کیا کہتی؟ لیکن اگر وہ یہاں ہے تو اس سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن قریب رہ کر مل نہیں رہا، یہ ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اپنے دل میں پیدا ہونے والے شکوک مان نہ لیتی جب تک اس کی اس سے بات نہ ہو جاتی۔ اسے اس کے ملنے تک بدگمان نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ غلط سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دے، مگر سوچتے سوچتے وہ اس کے فلیٹ تک آ ہی گئی۔ اسی شہر میں اس کی فیملی رہتی تھی، لیکن وہ اپنے کام اور اپنے معمولات کی وجہ سے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ کس بلڈنگ کے کس فلور پر اس کا گھر ہے۔ وہ اندر کبھی نہیں گئی تھی۔ اگر وہ ایک بار اس کی فیملی سے مل لیتی تو یہ سب مسئلے نہ ہوتے۔ 10 منٹ تک دروازے کی گھنٹی پر ہاتھ رکھنے کے بعد بھی اسے مایوس ہی لوٹنا پڑا۔ اسے وہم ہونے لگا تھا کہ وہ اندر ہے۔ کیوں ہوگا یہ اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اسے جیسے یقین تھا کہ وہ اندر ہی ہوگا۔ اس کے پاس اتنے سوال جمع ہو گئے تھے اجرم سے پوچھنے کے لیے، لیکن اجرم جواب دینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ کہیں نہیں تھا اور وہ ہر جگہ تھا۔ اس کی آنکھیں ویران ہو گئیں، سارا شہر ویران ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہا تھا، پاس ہی تھا لیکن ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے جھوٹ بول کر چھپ رہا تھا۔ ٹیمپل میں بھی وہی تھا، سینٹ نے بھی اسے ہی دیکھا تھا۔ اس نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنا کچھ وہم اور شک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود ہی سوال کرتی، خود ہی جواب تراشتی۔ وہ اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا، وہ اسے مہذب طریقے سے چھوڑ چکا تھا۔ شاید یہ بھی اس کا سٹائل تھا، لیکن کافی آفر کرنا، آئس کریم کھلانا اور چھوڑ دینا۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر گھومتی رہی اس شہر میں جو ویران ہو چکا تھا۔ آخری بار کوشش کرتے ہوئے وہ ٹیمپل بھی گئی۔ اس نے وہاں ایک ایک شخص کو گھور کر دیکھا۔ تھکے تھکے قدموں سے اس نے چپا چپا دیکھ لیا۔ اس شہر نے اس کا کچھ گم کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اجرم ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہے، لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا اجرم اس سے چھپ رہا ہے یا وہ اپنے انداز سے اس سے دور چلا گیا ہے۔ مگر کیوں؟ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے دور چلا جاتا، مگر اجرم کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ شخص نہیں تھا، اس کی دنیا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم محبت کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ بڑے وقت پر اسے اماں کی بات یاد آئی تھی۔ اگر محبت مجبور نہ کرے تو اس دنیا کا ہر انسان خوش مطمئن ہو، اگر محبت نہ ہو۔ وہ اس کے فون کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ شاید کبھی تو کال کر ہی لے، مگر اس شام وہ رخصت کا سماں یاد رہے گا، وہ شہر،
وہ کوچا وہ مکان یاد رہے گا، وہ ٹیس کہ ابھری تھی ادھر یاد رہے گی، وہ درد کہ اٹھا تھا یہاں یاد رہے گا۔ شام سے رات ہو گئی اور وہ لان میں ہی بیٹھی رہی۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اسے دکھ اتنی جلدی کیوں مل جاتے ہیں۔ سکندر احمد اور صوفیہ اس سے کتنی بار پوچھ چکے تھے، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی۔ ان دونوں نے اسے بہلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا پہلا والا موڈ بحال ہی نہیں ہوا۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ تمہارے پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں تمہیں دیکھ کر، میری نظر لگ گئی تمہیں، اتنی اچھی لگتی تھی تم ہر وقت مسکراتے ہوئے۔ انہیں اس کی بہت فکر تھی۔ غالباً گمان انہیں یہی تھا کہ وہ اماں یا پاکستان کو ضرورت سے زیادہ یاد کر رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ٹھیک نظر آنے کی بھی کوشش کی اور مسکرانے کی بھی۔ کیا ہوا منال؟ ڈورس اٹھلاتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ عام دن ہوتے تو وہ اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی، لیکن اب وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی اور انتظار کرنے لگی کہ وہ خود ہی وہاں سے چلی جائے۔ بہت دکھی لگ رہی ہو؟ لانگ شوز کیٹ واک سٹائل میں واک کرتے وہ پوچھ رہی تھی۔ آج کچھ کہو گی نہیں؟ آج میں تمہیں داد دوں گی کہ تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو میرا حال پوچھنے۔ داد؟ اس نے بلند کہا لگایا۔ اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ داد تو تمہیں مجھے دینی پڑے گی، تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ اسے وہیں چھوڑ کر اسے اٹھ کر اندر آنا پڑا۔ اسے اپنے پیچھے بھی اس کی ہنسی کی آواز آتی رہی۔ وہ خوش رہ سکتی تھی، وہ ڈورس تھی، منال نہیں۔ اسے کچھ مل کر گم نہیں ہوا تھا۔ اس نے کبھی غم کی، دکھ کی، بے چینی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اجرم کے لیے رو رو کر اور اس کا انتظار کر کر کے جب وہ تھک گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ نہیں آئے گا تو اس کا میسج آ گیا۔ مل کر سب بتاؤں گا، ڈنر کے لیے مجھے میرے فلیٹ سے پک کر لو۔ بے یقینی سے اس نے 2-3 بار میسج پڑھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میسج اجرم نے کیا ہے۔ اس نے کال کی، لیکن فون بزی رکھ کر اس نے ایک اور میسج کیا۔ مصروف ہوں ابھی، تم 1 گھنٹے میں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ڈنر اور اجرم؟ وہ ایک دم سے کھل اٹھی۔ پچھلا سارا وقت بھول گئی کہ وہ اتنا عرصہ غائب رہا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شکوے اپنی جگہ، لیکن وہ بہت خوش تھی۔ اس کے اندر سے سب وسوسے ختم ہو چکے تھے۔ اجرم آ چکا تھا، وہ اسی شہر میں تھا اور وہ اس سے ملنے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا بہترین لباس نکالا اور جلدی میں لیکن دل لگا کر تیار ہوئی۔ کہیں جا رہی ہو؟ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ صوفیہ آنٹی نے پوچھا۔ جی، انہیں بتا کر وہ باہر آئی۔ دیر ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، پیچھے سے ان کی آواز آئی۔ باہر سے وہ پھر اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اس نے سفید بڑے موتیوں کی مالا نکال کر پہن لی۔ اب ٹھیک ہے، خود کو دیکھ کر اس نے خود سے کہا۔ بلڈنگ کے نیچے کار میں بیٹھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میسج کر دیا تھا کہ وہ اس کا کار میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد اس کا میسج آیا۔ مجھے کچھ اور وقت لگے گا آنے میں، تم اوپر آ جاؤ۔ جواب پڑھ کر وہ سوچنے لگی کہ جائے یا نہ جائے۔ ایک لمبے عرصے سے وہ اس سے نہیں ملی تھی۔ اسے اس سے ملنے کی بے چینی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں غائب ہے۔ وہ جو غائب ہو چکا تھا، اسے بھول چکا تھا، وہ کہاں ہے؟ جانے نہ جانے کی کشمکش میں وہ لفٹ سے 3ری منزل پر آ ہی گئی۔ معلوم نہیں اسے اوپر آنا چاہیے تھا یا نہیں۔ جب وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی تب وہ اس سے صرف ملنا چاہتی تھی، حتیٰ کہ وہ اس کے فلیٹ تک بھی آئی۔ اب جیب اس نے خود بلایا تھا تو وہ سوچ رہی تھی، جھجک رہی تھی، بے چین تھی، پریشان تھی۔ کچھ دیر پہلے کی اس کی خوشی خوف میں بدل گئی، مگر یہ بھی شاید وہم اور وسوسے ہی تھے سب۔ اس نے خود کو نارمل کیا۔ وہ اتنے دنوں بعد اجرم سے مل رہی تھی، اس لیے الٹا سیدھا سوچ رہی تھی۔ اس نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ 1 بار، 2 بار، دروازہ کھل گیا، مگر دروازہ کھولنے والا اجرم نہیں تھا۔ اجرم؟ اسے لگا وہ غلط جگہ، غلط گھر میں آ گئی ہے۔ یس، کم ان کہہ کر وہ اندر کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کے فلیٹ میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ اکیلا رہتا تھا یا کسی دوست کے ساتھ، اسے معلوم ہی نہیں تھا۔
اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ داخلی دروازے سے آگے دیوار کے اس طرف سٹنگ ایریا تھا۔ سست روی سے چلتی وہ اندر آئی۔ دھیمی آواز میں موسیقی گونج رہی تھی۔ وہاں بہت سے لوگوں کے ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ سٹنگ ایریا میں اس کی نظر پڑتے ہی اس کے گمان کی تصدیق ہو گئی۔ وہاں 4-5 لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے۔ ان کی شکلیں اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر ان سب میں اجرم نہیں تھا۔ اس سب پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ وہ اندر گئی اور فوراً ہی پلٹ کر باہر کی طرف لپکی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے کانوں میں آواز آئی۔ وہ لاکھوں کروڑوں میں بھی یہ آواز پہچان سکتی تھی۔ اسے اپنے پیچھے ڈورس کی آواز سنائی دی۔